السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ ہم بہت ساری حدیثیں حرص و جاہ و مال میں بہت سارے ٹاپکس ہم نے پڑھے. اس میں خیانت، چوری اور یہ جو ہے سب کچھ کنٹینیو کریں. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک جماعت کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی. بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں سے بیعت لیتا ہوں اس پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کرو گے اور چوری نہیں کرو گے اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے اور کوئی بہتان نہیں باندھو گے، اور جو تم نے اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے گڑھا ہو نیکی کے معاملے میں میری نافرمانی نہیں کرو گے. پس تم میں سے جس شخص نے اپنا وعدہ پورا کیا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. جو ان برے اعمال میں سے کسی کا مرتکب ہوا تو اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دی گئی تو وہ اس کے لیے کفارہ اور پاکی کا ذریعہ ہو جائے گی. جس کی اللہ نے پردہ پوشی کی اور اسے دنیا میں اپنے جرم کی سزا نہ ملی تو اس کا اللہ کے حوالے ہے، اور چاہے گا تو اسے عذاب دے گا اور چاہے گا تو اسے بخش دے گا. صحیح بخاری کی حدیث. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کے جرم میں ایک عورت کا ہاتھ کاٹا. اس کے بعد بھی وہ آیا کرتی تھی اور اس کی حاجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کرتی تھیں. اس عورت نے توبہ کی اور بہت اچھی توبہ کی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ قریش ایک مخرومی عورت کے بارے میں فکر مند تھے جس نے چوری کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا. قریش نے کہا کہ کون اس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرے. بعض نے کہا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول خدا کو صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے تو اگر کچھ کہہ سکتے ہیں تو وہی کہہ سکتے ہیں. چنانچہ اسامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم خدا کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا. فرمایا تم سے پہلی امتیں اسی لیے ہلاک ہو گئیں کہ ان میں سے جب کوئی شرف و عزت والا آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دے. مطلب جو مطلب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو اوپر ہوتے ہیں نا، جو آپ کے سردار ہو گئے، بادشاہ ہو گئے، یا حکومت میں جو حکومت کرتے ہیں لوگوں پہ، وہ لوگ ہو گئے. تو اس سے پہلے حکومتیں مطلب اس سے پہلی قومیں ہلاک ہی اس لیے ہوئیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا، سردار ہوتا، بادشاہ ہوتا، یا کوئی اس کی اولاد ہوتی یا کوئی اس طرح کے لوگ جب چوری کرتے تو لوگ انہیں چھوڑ دیتے تھے. تو اسی وجہ سے جو ہے یہی اس کا مطلب ہے. جب کوئی کمزور آدمی چوری، اور جب کوئی چھوٹا آدمی، جیسے اب ہمارے یہاں اگر کوئی مزدور چوری کرے یا کوئی غربت کی وجہ سے کوئی چوری کرے تو لوگ اس کو پکڑ کے خوب ماریں گے، لیکن یہ نہیں سوچیں گے کہ کس چیز نے اس کو چوری پہ مجبور کیا یا ایسی کیا وجہ تھی، تو اس کو نہیں سوچتے. تو خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چوری کرتی ہیں تو البتہ اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب ان دونوں حدیثوں میں یہ ہے کہ اگر جرم اگر عورت سے ہوگا تو بھی اسے یہی شرعی سزا ہے نا، جو ہماری اسلام میں حدود اور سزائیں جو مقرر کر دی گئی ہیں اس کو وہی سزا ملے گی. اور حدیث سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ اس معاملے میں امیر غریب کسی کو بھی نہیں دیکھا جائے گا، اور کسی بڑے خاندان کا فرد بھی یہ جرم کرے گا تو اسے بھی شرعی سزا ملے گی. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارے ایمان ہے مرتدہ قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. شکریہ.